نمبر ہماری آج 42 ہے. ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم غلط ملت کرو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم اس کو جانتے ہو. لباسا اس کا روٹ ہے تلبسو کا، لباس کپڑا پہننا اور بدن کو چھپانا. تلبسو کسی چیز کو دوسری چیز میں ملا کر اصل چیز کو مشتبہ اور مشکوک بنا دینا. دھوکہ دینے کے لیے بھی کسی چیز کو دوسری چیز میں ملایا جاتا ہے. ان کا دھوکہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں مگر ہمارے لیے نہیں آئے بلکہ عربوں کے مشرکینوں کے لیے آئے ہیں یا امیوں کے لیے آئے ہیں. سو قول و فعل میں تضاد بھی دین کو مشکوک اور مشتبہ بنا دیتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کی یہ بد خصلت تھی، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ جاننے کے باوجود بھی حق اور باطل کو غلط ملت کر دیا کرتے تھے. کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے. لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کو چھوڑنے کو کہا گیا اور حق کو ظاہر کرنے اور کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی. حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ. اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اسی میں ہے. یہودیت اور نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ نہ ملاؤ. یہ آج ہمارے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشن گوئیاں جو ان کی کتابوں میں تھی اس کے بارے میں تھا کہ انہیں عوام الناس سے مت چھپاؤ. اسی طرح اسلام میں بدعات کو رواج دینا بھی اصل حق کے اوپر باطل کو چھپا دینا ہے. تو اس لیے اس آیت کو ایک چھوٹی سی آیت نہ سمجھے. یہ کوزے کے اندر دریا بند ہے کہ جتنی بھی ہم نے بدعات، جتنی بھی ہم نے اس کے اندر خرافات، جو بھی توہمات، وہمات اس میں ڈال دیے ان کو نکالیں. اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے اور جو اصل اس کا ہے وہی لوگوں تک پہنچایا جائے، نہ کہ اس کے ساتھ مشتبہ کر کے دوسری چیزوں کو ملا دینا اور وہ دین کا حصہ لگنے لگ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.